إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أرشد الباري في معظم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة المعجم الطبرانی۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور حاضرین جمعہ، سوشل میڈیا میں آپ سن رہے ہیں اس وقت بہت زور شور سے کہ ایک مسلمان اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کا مذہب اختیار کر لیتا ہے، اور وہ بھی ایسا شخص جو شیعوں کا 10 سال تک وقف بورڈ کا چیئرمین رہا۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اسی سے متعلق ہے، صرف ایک اشارہ کرنا مقصود ہے۔ میرے مسلح بھائیوں، یہ بہت بڑی دولت آپ کو مل گئی ہے کہ آپ ایمان پر قائم ہیں۔ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ سن رہے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں۔ محترم حضرات، ساری دنیا، پورے کائنات کے انسان، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنی بھی نسلیں ہیں، یہ سب کے سب اگر اللہ کے دین سے پھر جائے تو اللہ رب العالمین کی سلطنت میں ذرہ برابر کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ساری کائنات کی انسانیت، سب کے سب ایک مومن، پارسا، متقی، اللہ کا ولی بن جائے تو اللہ کی سلطنت اور اللہ کی بادشاہت میں کوئی بڑھوتری، کوئی اضافہ، کوئی زیادتی، یعنی کوئی عزت و شرف کا کام اللہ کے لیے نہیں ہے۔ بس
اللہ رب العالمین کا فضل ہے ان کے ان بندوں پر جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ مائدہ کی 54 نمبر آیت میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو سنو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے، اللہ کے دین سے ہٹ جاتا ہے، قرآن اور حدیث کے جادہ راہ سے الگ ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، ساری کی ساری کائنات اگر اس طرح ہو جائے اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم آباد کرے گا، یحبہم، جسے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُمْ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی۔ محترم حضرات، یہ بڑی بدبختی ہے اور یہ بڑی شقاوت ہے کہ اس نے اپنا دین ایمان بیچ کر جہنم خرید لیا۔ محترم حضرات، جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو آپ کو بتاؤں یہ جہنم کیا بھیانک چیز ہے۔ جس نے اپنے جہنم کو خریدا، قیامت کے دن تمام انبیاء ہوں گے اور اس کی امتیں ہوں گی، رب العالمین ہوں گے، ان کے فرشتے ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث سنیے، حدیث کی زبان میں سنیے، یوتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے حکم دے گا، جہنم کو لے آؤ، حاضر کرو۔ جہنم کو حاضر کیا جائے گا، کیا کیفیت ہوگی؟ لہا 70,000 زمام، جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے۔ 70,000 زمام، 70,000 لگام ہوں گے۔ ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ایک لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تصور کیجئے، جہنم کے بھیانک کو سوچئے، کتنا سنگین ہوگا، کس قدر بھیانک ہے جہنم۔ 70,000 لگام ہوں گے اور ایک لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ جہنم کو لایا جائے گا، کتنا ڈرونا، کتنا بھیانک، کتنا سنگین حال ہوگا۔ تھوڑا سا غور کیجئے، اس ملعون کم بخت نے اس جہنم کو خرید لیا اپنا ایمان، اپنا نور بیچ کر۔ محترم حضرات، ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، پہلی بار آپ سنیں گے جہنم کی بھیانک کے سلسلے میں۔ جہنم کیا چیز ہے، قیامت کے دن کی ایک اندازہ کیجئے۔ لو کان فی ھذا المسجد 100,000 ویزیدون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کیا چیز ہے۔ جہنم میں جو لوگ ہوں گے جن کو جہنم کی تفش لگے گی، ابھی میں اصل خطبہ پر نہیں آیا ہوں، ایک ضمنی بات ہوئی ہے اس کو میں بتا رہا ہوں۔ جہنم، ایک جہنمی، لو کان فی ھذا المسجد 100,000 ویزیدون، یہ حدیث بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، 3666 نمبر حدیث، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے کہ اتنا بھیانک عذاب ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، لو کان فی ھذا المسجد 100,000 او یزیدون، مثال کے طور پر اس مسجد میں 1,00,000 لوگ ہیں، 1,00,000 مصلی ہیں۔ میری بات کو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے سمجھا رہے ہیں، مثال کے طور پر اس مسجد میں 1,00,000 لوگ ہیں، 1,00,000 مصلی ہیں، ایک جہنمی ہے، ایک جہنمی ہے۔ اگر یہ جہنمی سانس لے رہا، یتنفس، سانس لیتا ہے، سانس، اس کی سانس سے جو ہوا نکلتی ہے، لَاحْتَرَقَ فَأَصَابَهُمْ نَفْسُهُ لَاحْتَرَقَ، اس جہنمی کی سانس جو نکلتی ہے، اس سانس سے پورے 1,00,000 لوگ برباد ہو جائیں گے اور وہ جگہ بھی تہس نہس ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، جہنم کیا چیز ہے۔ 1,00,000 لوگ ہیں، ایک جہنمی ہے ان میں،
اور وہ جہنمی چونکہ جہنمی ہے، آگ میں جلنے والا ہے، اور وہ آگ اتنا سنگین ہے، اتنا خطرناک ہے، جس آگ نے اس کو جلایا ہے، تپایا ہے، گرم کیا ہے، اس آدمی کی سانس سے جو ہوا نکلتی ہے وہ ہوا اتنا خطرناک ہے کہ لاکھوں کے لاکھوں انسان جل کے خاکستر اور راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس ملعون نے، اس کمینہ نے اپنا ایمان بیچ کر، اپنا نور بیچ کر اس جہنم کو خریدا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس جہنم سے بچا، ہمارے مسلح بھائیوں کو بچا۔ محترم حضرات، ہم میں سے بہت سارے لوگ آئے ہیں، کتنوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، کتنوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ کی سواری ہے، جس طرح آپ کی سواری ہے، آپ اپنے سواری پر چڑھ کر جہاں چاہیں چل کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، آپ کا دن شروع ہو چکا ہے، تو گویا آپ کی سواری کا سر کٹ گیا ہے۔ جس سواری کا سر کٹ جائے وہ سواری چلنے کے لائق ہوتا ہے، جس سواری کا سر کٹ جائے وہ سواری مردہ ہو جاتا ہے، چلنے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور اس کا دن شروع ہو گیا۔ میرے مسلح بھائیوں، میں آپ کی زندگی کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آئندہ کل جب آپ کا دن شروع ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ آپ وہ کٹی ہوئی سواری کی طرح ہو جائیں جو مردہ اور سرد لاش ہوتی ہے۔ آپ اس سواری کی طرح رہیں جس کا سر زندہ ہوتا ہے، اور جب زندہ ہوتا ہے تو جس طرح چاہیں آپ جا سکتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی حال ہے فجر کی نماز کی۔ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھا اور آپ کا دن شروع ہوا تو پھر آنے والی تمام عبادات اور آپ کا دن کامیاب ہوگا، ورنہ آپ کا دن وہ کٹی ہوئی لاش اس سواری کی طرح ہوگا، برباد ہوگا۔ میرے مسلح بھائیوں، اہتمام کیجئے فجر کی نماز کا۔ اور قرآن کریم کی بھاشا میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ چھوٹی سی آیت ہے، بہت ہی اہم چیزیں اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اپنے گھر کو کنٹرول کیجئے ایمان والو، خود جہنم کی آگ سے بچیے اور اپنے گھر والوں کو بچائیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے تو فجر کی نماز پڑھا، میرے بہت سارے بھائی ہیں جنہوں نے خود پڑھا، انہوں نے اپنی فیملی کو جگایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قوا انفسکم، آپ بچو، آپ نماز پڑھو، اور قوا انفسکم واہلیکم، پھر آپ اپنے فیملی کو، آپ اپنے گھر والے کو اللہ کے آگ سے بچاؤ۔ کتنے مصلی ہیں جو ایسا کر رہے ہیں؟ کتنے حاجی غازی ہیں خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے بال بچوں پر وہ کنٹرول پاور کھو چکے ہیں اور ان کو حکم نہیں دے سکتے۔ میرا اپنا واقعہ ہے، میرے مسلح بھائیو سنو، میرا اپنا واقعہ ہے، گزشتہ 3 دن پہلے کا واقعہ۔ میں نے ظہر کی نماز پڑھی مدرسے کی مسجد میں، اکیلا تھا، 1 رکعت چھوٹی، میرا چھوٹا لڑکا آیا، پھر نماز پڑھ کے جب واپس آ رہا تھا اوپر سے آواز آ رہی تھی بڑے لڑکے کی، جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کا اسکالر۔ میں گھر میں گھستے ہی میں نے اعلان کیا کہ اس کو بلاؤ، ڈر سے آیا نہیں۔ شام کو عشاء کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، میں نے اس کے بیوی کو کہا کل سے تمہارا کھانا ہمارے ساتھ بنے گا نہیں، اس لیے کہ ایک وقت ظہر کی نماز میں ہم نے ان کو دیکھا نہیں۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی حدیث، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ نماز پڑھ لیے لیکن آپ کا بیٹا سو رہا ہے، آپ نے اس کو جگایا نہیں۔ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی بیوی سو رہی ہے، آپ نے اس کو جگایا نہیں، آپ بھی جہنم میں جائیں گے، آپ کے بیٹے اور بیبیاں بھی جہنم میں جائیں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بچو اور اپنے بیٹا بیوی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے مسلم بھائیوں، کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا مدار کیا ہے؟ آپ کس روش پر چل رہے ہیں؟ آپ کس ڈگر پر چل رہے ہیں؟ ابھی موسم ہے، یہ موسم چل رہا ہے جلسہ کا، رات رات بھر جلسہ ہو رہا ہے، ڈرامہ ہو رہا ہے، عیاشی ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ میرے مسلم بھائیوں، قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ خود نماز پڑھیے، اپنے بیٹا بیٹی بہو بیوی کو نمازی بنائیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر اس وقت کو یاد کیجئے جو میں نے ابھی 2 حدیث سنائی، جہنم کو لایا جائے گا اور سرد لاش سڑی گلی مٹی میں دفنا دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، 2:30 بجے رات میں قبرستان کی طرف زیارت کر کے دعا کر کے آیا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور تھوڑا سا سمجھو اس وقت کو جس وقت 3 سفید کپڑوں میں لپیٹ کر 3 جگہ گرہ لگا دیا جائے گا، تمہاری طاقت کیا ہوگی، تمہاری قوت کیا ہوگی؟ ٹس سے مس نہیں، جب تک لوگ تمہیں نہ اٹھائیں پڑے رہیں گے۔ اس وقت کو یاد کیجئے میرے مسلم بھائیوں، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، شاعر مشرق، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں نمازی بن نہ سکا۔ ایمان کی گرمی آئی، راتوں رات مسجد کھڑی ہو گئی، لیکن دل جو ناپاک، دل جو گنہگار، اب تک نمازی بن نہ سکا۔ یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نمازی بنیے۔ اب جب مکمل نمازی بن جائیں گے، ایک نمازی کی ذات سے، ایک نمازی کے وجود سے گناہ کا امکان نہیں، گناہ سرزد ہونا ممکن نہیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب آپ نمازی ہوں گے، آپ کے اندر بے حیائی نہیں آئے گی، آپ کے اندر گندی باتیں نہیں آئیں گی، سراپا مجسم اور پاکیزگی کی مجسمہ بن جائیں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے، دین کو سمجھیے، قرآن کو سمجھیے، محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کو سمجھیے۔ ہر خطبے میں تقریباً 5 سے 12 حدیثیں بیان ہوتی ہے آپ کے سامنے، ہر خطبے میں تقریباً 5 سے 12 حدیثیں بیان ہوتی ہیں، اور صحیح حدیثیں بخاری اور مسلم کی حدیثیں بیان ہوتی ہے۔ کاش کہ آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے، کسی جلسے کی ضرورت نہیں اور کسی چینل کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن افسوس ہم کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اصل چیز جو یہاں موجود ہے، قلب، دل، اس کے ذریعے سے ہم عمل نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 مہینہ پہلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو 3 مرتبہ چیر کر نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، نبی بنانے سے پہلے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیر کر 3 مرتبہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا، لیکن ہمارے اور آپ کے دل کو ایسا نہیں کیا جائے گا، دل کو ہمارے اور آپ کو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ہم نے کچھ ترکیب بتائی تھی، ہم نے 3 دعائیں بتائی تھی، ان دعاؤں کا سہارا لیجیے۔ محترم حضرات، میرے خطبہ کا یہ موضوع نہیں تھا، لیکن باتوں میں بات آ گئی تو میں نے آپ کو بتایا۔ عمل کم ثواب زیادہ۔ میرے مسلم بھائیو سنیے، رب کے بخشش کے لیے کچھ بہانہ چاہیے۔ ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ عمل کم، کام کم کرنا ہوگا، ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ اور یہ حدیث امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس کو نقل کیا، امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس کو نقل کیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
من استغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ۔ کام چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ کام چھوٹا ہے، اجر ثواب بہت بڑا ہے، اس کو کیجئے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو فرائض ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جو کم ہیں لیکن ثواب زیادہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس شخص نے اپنے مومن مرد اور عورت کے لیے دعا کی، جس شخص نے اپنے بھائی مومن مرد اور عورت کے لیے دعا کی، چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو، کتب اللہ لہ بکل مومن و مومنۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس کے لیے ہر مومن، ہر مرد مومن، ہر عورت مومن کی طرف سے ایک نیکی لکھے گا۔ اب تصور کیجئے کتنے مومن ہیں دنیا میں، کتنے جو قبر کے اندر چلے گئے، سب کی طرف سے اگر ایک ایک نیکی ہمارے کھاتا میں آ جائے کتنا ہوگا؟ انبار لگ جائے گا، لا تعد ولا تحصا، شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ کام کم ہوا لیکن رزلٹ اور فائدہ کتنا زیادہ ہوا۔ یعنی آپ یہ کہیے اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات منا المستقدمین والمستاخرین منا۔ اے اللہ تو مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، اے اللہ تو مسلمان مرد کو، مسلمان عورت کو، جو ہم میں سے زندہ ہے اور جو قبر میں چلا گیا، جو ہم میں سے پہلے گزر گیا، جو ہمارے بعد آنے والا ہے، اس کو بخش دے۔ اتنا آپ نے کہا اور آپ کے کھاتے میں نیکی کتنی آئی؟ جتنے مومن مرد اور عورت ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، ہر ایک کی طرف سے ایک نیکی آپ کے نام پر نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ دے گا۔ اس کو کہتے ہیں کام کم ثواب زیادہ، عمل یسیر اجر عظیم، حدیث کی زبان۔ محترم حضرات، میں آپ سے گزارش کروں گا ان چیزوں پر آپ عمل کیجئے۔ تو میں آپ کے سامنے جو خطبہ کہنا چاہتا تھا، میرا اصل جو وشے تھا چرچا کا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں، آپ اپنے بھائی سے ملیے، اور اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ میں مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، مسلم بھائیوں، ہماری سوسائٹی ختم ہو گئی، ہمارا معاشرہ فساد کا شکار ہو گیا، ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح چیز ختم ہو رہی ہے اور فساد کی بڑھوتری ہو رہی ہے۔ ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ آپ ایک مومن بھائی کے لیے اگر ملاقات کے لیے جاتے ہیں، مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار اخا لہ، جس نے اپنے مسلم بھائی کی زیارت کی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ فرصت میں ہیں، 5 منٹ کے لیے نکل گئے، آپ نے دل میں نیت کر لی میں فلاں بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اتنا آپ نے نیت کر لی، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ارسل ملکن، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ کو بھیجا۔ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں فرشتہ کھڑا ہو گیا انسان کی شکل میں۔ مسلم شریف کی حدیث کی میننگ بتا رہا ہوں، جلسہ نہیں ہے کھینچ ٹان کے 2 بجے رات تک لے جاؤں گا ایک حدیث میں، 6 سے لے کے 12 حدیثیں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ چاہوں گا تو ایک ہی حدیث میں وقت پاس ہو جائے گا، ٹائم گزر جائے گا، لیکن وہ حرام خور بکتا نہیں ہو کہ حرام خوری کر کے آپ کو دھوکے میں ڈالوں۔ محترم حضرات، غور کیجیے اور غور سے سنیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرا فلاں بندہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، فارشد لہ فارشد علی مدرجتہ، یہ حدیث کا شبد، فرشتہ آیا راستے میں کھڑا ہو گیا، یہ اس شخص سے پوچھ رہا ہے این ترید، کہاں جا رہے ہو اللہ کا بندہ؟ کہا میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا حل لک من نعمت تربھا،
غور کیجئے، حل لک من نعمت تربھا، کیا تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ کیا وہ تم سے کچھ پائے گا؟ کیا اس سے تمہارا کچھ کام ہے؟ کیا اس سے کچھ تمہارا لینا دینا ہے؟ کہا کچھ نہیں، مجھے لینا دینا نہیں، بس وہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، میرا مومن بھائی ہے، مسلمان ساتھی ہے، میں ملنے جا رہا ہوں۔ چلا گیا، واپس آ رہا ہے، پھر یہی آدمی پوچھ رہا ہے ملاقات ہو گئی؟ کہا ہاں ملاقات ہو گئی۔ کہا سنو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے انسان کی شکل میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، رسول الیک، اللہ کی طرف سے پیغمبر رسول تمہاری طرف ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں قد احب اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پیار کر لیا، تجھ سے محبت کر لیا، تم کو کامیاب بنا دیا، تمہیں بخش دیا، تم نے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کر لی۔ محترم حضرات غور کیجئے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، آپ اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کیجئے، اللہ رب العالمین یہ اجر دے گا۔ دل میں ارادہ رکھیے، مقصد یہ ہے الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے واسطے، بغض ہے تو اللہ کے واسطے۔ میرے مسلم بھائیوں، رب کو منانے کے لیے کام کم عمل زیادہ، اس طرح کی بہت ساری حدیثیں آپ سنیں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو آپ اپنائیے۔ الجلیس الصالح والجلیس السوء، نیک ساتھیوں کو اپنائیے، حدیث میں آتا ہے اس کی فضیلت، نیک ساتھی کو اپنائیں گے تو کیا فضیلت ہے اس کی مثال اللہ کے نبی نے حدیث میں دی ہے۔ عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اس کے پاس جائیں گے، یا تو آپ اس سے خوشبو عطر خریدیں گے، اگر آپ خریدیں گے نہیں تو اس کی خوشبو آپ تک آئے گی، اس کی خوشبو آپ تک آئے گی۔ اور برے ساتھی کے پاس جائیں گے، اس کی مثال بھٹی والا، وہ کمار جو لوہے کو پیٹتا ہے، آگ جلتی ہے اور اس کے شعلے بھڑکتے ہیں، وہاں جائیں گے تو یا تو آپ کا کپڑا جلے گا یا پھر وہ بدبودار دھواں آپ کو لگے گا۔ یہ مثال دی اللہ کے نبی نے۔ نیک لوگوں سے ملیے، نیک لوگوں سے رہن سہن اختیار کیجئے، یہ ہے حکم رسول، یہ ہے حکم قرآن۔ اقول قولی ھذا واستغفر